ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی ہندوتوا ایجنڈا علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم اور دہشت گرد تنظیموں کی بھارتی حکومت کی حمایت کو بے نقاب کیا جاتا رہے گا۔ ادھر چین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ علاقائی خود مختاری کے عزم کو ہلکا نہ لے اور اشتعال انگیزی فوری طور پر بند کرے۔ واضح رہے کہ چینی اور بھارتی فوج کے درمیان لداخ میں کشیدگی برقرار ہے۔ حالیہ جھڑپوں میں 22 بھارتی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی اخبارات میں مودی حکومت پر شدید تنقید جاری ہے۔ ایک اخبار نے سرخی لگائی ہے کہ ہمارے گھر میں گھس کر مارا۔ عالمی میڈیا اور دنیا بھر میں بھی مقبوضہ کشمیر میں نہتے عوام کا قتل کرنے والی بھارتی فوج کا لداخ میں چینی فوجیوں کے سامنے بھیگی بلی بننے پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بے گناہ کشمیریوں کے خون سے خونی کھیلنے والی بھارتی فوج لداخ میں اپنے ساتھی اہلکاروں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں میرواز حریت فورم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری بچوں پر پیلٹ گن کے استعمال، تشدد اور گرفتاریوں پر تشویش کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے پامپورہ پلوامہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ عدو شر برانگیزد کہ خیر مادراں باشد، یعنی کہ دشمن کوئی ایسی شرارت یا سازش کر دیتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو برآمد ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب ہم بھارت جیسی مکار اور موذی دشمن کی بات کریں تو وہ جب سے اس ریاست پر جبراً قابض ہے تب سے ہی کشمیریوں پر مظالم ڈالنے کے ساتھ چانکیائی سازشیں بھی آزماتا رہا تاکہ کسی بھی صورت کشمیری غلامی پر آمادہ ہو سکے، لیکن ناکامی اور بے بسی بار بار بھارت کا مقدر ٹھہری، جیسے کہ آج کل حریت قیادت، خاص طور سید علی گیلانی، مسرت عالم بٹ اور محمد اشرف صحرائی کے حوالے سے جعلی خبریں اور خود ساختہ تحریریں ظاہر کر کے تحریک آزادی کشمیر، کشمیریوں کے اتحاد اور پاک کشمیر رشتے کو نقصان پہنچانے کی ایک نئی مذموم سازش کرنے لگا ہے۔ اس بے نقاب ہوئی سازش سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیریوں کی جاری مذمت اور پاک کشمیر رشتے کے حسد نے بھارتی حکمرانوں کو اندر ہی اندر سے انتہائی بدحواس اور بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی سازشوں کا بے نقاب ہو جانا جہاں پاک کشمیر رشتے کو مزید تقویت دیتا ہے، وہی یہ بات کشمیریوں کے لیے باعث حوصلہ بھی ہے جو بھارت کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہیں، کیونکہ بھارتی حکمرانوں کی جاری مسلسل سازشیں ان کی ناکامی کا واضح اعتراف ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔